دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ زمین جس پر ہم روز چلتے ہیں اس کا کوئی آخری کنارہ بھی ہوگا؟ وہ جگہ جہاں سے دنیا ختم ہو جاتی ہے اور آگے صرف ایک انجانی خاموشی باقی رہ جاتی ہے۔ کیا وہاں اندھیرا ہے یا روشنی؟ کیا وہاں خلا کے بے کنار سمندر ہے یا کسی اور دنیا کا دروازہ؟ اگر آپ نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے دنیا کے اس آخری کنارے کی طرف، جہاں کے مناظر نہ صرف آپ کے دل کو دہلا دیں گے بلکہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ حقیقت میں یہ کائنات کتنی پر اسرار ہے۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ سفر آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ تو پیارے ساتھیو، سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دنیا کے اس آخری کنارے پر جو قطب شمالی کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور آپ آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو قدرت اپنی سب سے حسین اور پر اسرار پینٹنگ دکھاتی ہے۔ آسمان پر سبز، نیلے، سرخ اور جامنی روشنیوں کے پردے ایسے لہراتے ہیں جیسے کسی نے رنگ برنگے کہہ کے بکھیر دیے۔ یہ منظر اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اور اس کے دل سے بے اختیار یہ نکلتا ہے کہ واقعی کائنات خالق عظیم ہے۔ یہ روشنی دراصل سورج سے آنے والے ذرات کے زمین کے مقناطیسی میدان سے ٹکرانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں کی زندگی بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ کئی مہینے سورج بالکل نہیں نکلتا اور کئی مہینے سورج غروب بھی نہیں ہوتا۔ برفانی طوفان، شدید سردی اور طویل اندھیری راتیں لوگوں کو گھروں میں قید کر دیتی ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ، جنہیں سامی قبائل کہا جاتا ہے، ہر مشکل کے باوجود اپنی زندگی قدرت کے ساتھ ہم ہو کر گزارتے ہیں۔ یہ لوگ برفانی ہرن پالتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور صدیوں پرانے طریقے سے سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں کا ہر دن اور ہر رات انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی بھی سخت ہو جائے، اگر قدرت پر بھروسہ ہو تو راستے خود نکل آتے ہیں۔ دوستو، اس کنارے پر کھڑے ہو کر لگتا ہے جیسے واقعی یہ دنیا ختم ہو رہی ہے اور آسمان پر بکھرے یہ رنگ جنت کا کوئی چلکتا ہوا خواب ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں دنیا کے ایک اور عجیب و غریب کنارے کی طرف جو حقیقت میں بھی اپنی مثال آب ہے۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ کا علاقہ جو زمین کا سب سے بلند مقام ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر لگتا ہے جیسے آپ واقعی دنیا کے آخری سرے پر آ گئے ہیں۔ 29,000 فٹ بلند یہ پہاڑ ایسا ہے کہ اس کی چوٹی پر کھڑا انسان آسمان کے قریب محسوس کرتا ہے، لیکن یہاں کی زندگی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ برفانی طوفان، منفی درجہ حرارت اور آکسیجن کی کمی ہر قدم پر موت کا پیغام دیتی ہے۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں جیسے شیرپا قبیلہ، ان کی زندگی سختیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ لوگ صدیوں سے ان برف پوش پہاڑوں پر رہ رہے ہیں اور اپنے مخصوص جسمانی نظام کی بدولت کم آکسیجن میں بھی سانس لے سکتے ہیں۔ اور دوستو، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس دنیا کے سب سے ٹھنڈے اور پر اسرار کنارے کی طرف، جہاں زندگی کا ہر لمحہ برف کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں انٹارکٹیکا کی، جو زمین کا جنوبی ترین بر اعظم ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے دنیا کا آخری کنارہ آ گیا ہو، کیونکہ یہاں صرف برف ہے، برفانی ہوائیں اور ایسی سردی ہے جس کا تصور بھی عام انسان کے لیے ممکن نہیں۔ یہاں کا درجہ حرارت بعض اوقات -70 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ اتنی سخت سردی میں نکلی ہوئی سانس بھی چند لمحوں میں برف کے ذروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی برف کی گولی بن جاتا ہے، اور انسان کا جسم اگر لمحے بھر کے لیے کھلی فضا میں رہے تو چند منٹوں میں جم کر پتھر کا ڈھیر بن سکتا ہے۔ انٹارکٹیکا کوئی عام سرزمین نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے الگ تھلگ بر اعظم ہے جس کے ارد گرد ہزاروں کلومیٹر تک کوئی انسانی بستی نہیں ہے۔ یہاں مستقل رہنے والا کوئی انسان نہیں ہے، صرف سائنسدان اور محققین چند مہینوں یا سال کے لیے ریسرچ کرنے آتے ہیں، وہ بھی خاص جہازوں یا آبدوزوں کے ذریعے، کیونکہ یہاں پہنچنا اور زندہ رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہاں کی ہوا اتنی خشک ہے کہ اسے دنیا کا سب سے بڑا صحرا بھی کہا جاتا ہے، مگر یہ برف کا صحرا ہے جہاں میلوں تک برف کی دیواریں اور برفانی میدان نظر آتے ہیں۔ یہاں کا موسم اتنا ظالم ہے کہ مشینیں اور گاڑیاں بھی اکثر کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہاں برفانی طوفان اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ ہوا کی رفتار کئی بار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی ہوا میں انسان زمین پر کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، بلکہ کئی بار برف کے ڈھیر میں دب کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں رہنے والے سائنسدان اور محققین اپنی روزمرہ زندگی مخصوص اسٹیشنز میں گزارتے ہیں۔ یہ اسٹیشن دراصل ایسے محفوظ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کی دیواریں خاص لوہے اور موٹے شیشوں سے بنی ہوتی ہیں تاکہ باہر کی ٹھنڈ اندر نہ آ سکے۔ یہ لوگ دن کا زیادہ تر وقت لیبارٹریز یا کمروں میں گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں کے محققین کہتے ہیں کہ انٹارکٹیکا میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی اور سیارے پر چلے گئے ہیں، کیونکہ یہاں زمین کے باقی حصوں کی طرح درخت، جانور یا بستیاں نہیں ہیں، بس برف کی سلطنت ہے اور خاموشی کا راج۔ کبھی کبھی آپ کو پینگوئن کے جھنڈ یا سیل جانور نظر آتے ہیں جو اس برفانی دنیا کے واحد اصل باسی ہیں۔
یہ جانور بھی اپنی عجیب و غریب عادات کے ساتھ اس ماحول میں زندہ رہتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کو دنیا کی سب سے بڑی قدرتی لیبارٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سائنسدان برف کے نمونے لے کر ہزاروں سال پرانی تاریخ کو جانچتے ہیں۔ وہ برف کے اندر قید ہوا کے بلبلوں سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ماضی میں زمین کا موسم کیسا تھا۔ اس لیے یہاں کی تحقیق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ماحول کس طرح بدل رہا ہے، برف پگھلنے سے سمندر کی سطح کیسے بلند ہو رہی ہے، اور آئندہ صدیوں میں انسان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ان سب سے خطرناک اور مشکلات کے باوجود جب کوئی شخص انٹارکٹیکا کے آسمان کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور برفانی میدانوں پر پڑتی روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل سے یہی نکلتا ہے کہ یہ واقعی دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی حقیقت اور کائنات کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ براعظم ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، قدرت کے مقابلے میں ہمیشہ کمزوری رہے گا۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد